بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیاء وسند اولیاء وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فتنہ خارجیت کل اور آج. میری دعا ہے رب ذوالجلال امت مسلمہ کو فتنہ خارجیت سے محفوظ فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی علامات بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم تجھے پسند آتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو سنتے ہیں. یعنی بات وہ اتنی بنا کے فصاحت کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات کی طرف توجہ کرتے ہو. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، وہ جسم جو بظاہر بڑے خوبصورت ہیں لیکن بات نہ سمجھنے کے لحاظ سے کیسے ہیں، جیسا کہ وہ لکڑیاں ہیں جن کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رکھ دیا گیا ہو. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، وہ ہر آواز اپنے بارے میں سمجھتے ہیں. یعنی انہیں خدشہ ہے کہ کہیں ان کے بارے میں آیات نازل نہ ہو جائیں. ہم العدو، اللہ فرماتا ہے یہ دشمن ہیں. فاحذرہم، محبوب ان سے بچتے رہیے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے. انا یؤفکون، کیسے ہدایت سے ہٹا دیے گئے ہیں اور آگے پیچھے بھٹک رہے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جس بیماری کا نام منافقت تھا، کچھ وقت بعد اسی کا نام خارجیت رکھا گیا. اور خارجیت کی علامات میں سر فہرست وہی علامات ہیں جو عہد نبوی ظاہری حیات میں منافقت کی علامات تھیں. اور اس کے ساتھ چونکہ اسلام کو آغاز ہی سے فرقہ واریت اور ایسے انتشار اور تفریق کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو جب ایک طرف کچھ لوگ محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جھوٹے دعوے میں اپنی بدعقیدگی کو چھپانا چاہتے تھے، تو اس کی دوسری طرف ایک طبقہ حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جھوٹے دعوی میں اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کا دھندا کر رہا تھا. اہل سنت کے دائیں بائیں یہ جو دو طبقات تھے، ایک کو رافضیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسرے کو خارجیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی رافضیت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جھوٹی محبت کا دھندا تھا، جبکہ خارجیت بظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار تھا جس میں ہرگز صداقت نہیں تھی. چونکہ معیار محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کی نسبت سے اہل بیت بھی عظیم ہیں اور اصحاب بھی عظیم ہیں. تو جس وقت آپ کی نسبت معیار ہے تو پھر آپ کی نسبت کا احترام کرنے والا آپ کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے. اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک سائیڈ کو مان لے اور دوسری کا بغض رکھے. اس بنیاد پر وہ محبت کہ جس کو حب صحابہ کہا جائے اور اس میں بغض اہل بیت ہو، اس کو حب صحابہ بھی نہیں کہا جائے گا. اور وہ محبت جس کو حب اہل بیت کہا جائے اور اس میں بغض صحابہ ہو تو اس کو حب اہل بیت بھی نہیں کہا جائے گا. حب اہل بیت وہی سچی ہے جس میں بغض صحابہ نہ ہو، اور حب صحابہ وہی سچی ہے جس میں بغض اہل بیت نہ ہو. تو اس کیفیت کو اہل سنت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت جو شروع سے ایک حقیقی سچائی ہے اور حقیقت کی روشنی ہے، اس کے معتقدات کے خلاف جانبین سے حملے ہوتے رہے اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اس واسطے
آج بھی ہم ان دو طرح کی بیماریوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں اور جس کے نتیجے میں یقیناً اصلاح کا منظر سامنے آتا ہے۔ رافضیت کے لحاظ سے وہ گوجرا ضلع منڈی بہودین میں جو 6.5 گھنٹے کا خطاب ہوا تھا وہ اس مرض کی شفا کے لیے اللہ کے فضل سے کافی ہے اور سینکڑوں مریض اس سے شفا پا چکے ہیں۔ اور ایسے ہی خارجیت کے لحاظ سے عقیدہ توحید سیمینار کا جو لاہور میں انعقاد کیا گیا اور حضرت داتا گنجی بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر عقیدہ توحید کا بیان ہوا تو خارجیت کے مرض سے بھی اللہ کے فضل سے سینکڑوں لوگوں کو شفا ملی ہے۔ آج کا موضوع بھی خارجیت کے لحاظ سے ہے کہ وہ جس کی پہلی شیپ منافقت تھی اور پھر خارجیت نام پڑا تو اس کے بعد اس کی علامات کیا ہیں، وہ کس طرح وہ فرقہ آگے چلا اور آج کون سے لوگ ہیں جن میں وہ علامات موجود ہیں اور خارجیت کا زہر اب بھی جسد ملت میں معاذ اللہ داخل ہو چکا ہے اور جس کے برے اثرات مسلم امہ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں خارجیت کی جو تعریف اور تعارف مختلف اکابر علماء نے اور امت نے ان کی علامات کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں لکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے، بالخصوص الاساس فی سنت و فقہ کے اندر اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ خارجی ایک خارجیت عقیدہ بھی ہے اور ایک طرز زندگی بھی ہے۔ عقیدہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے اور کسی کو کافر قرار دینے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں اور کثرت عبادت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور گلابی تقوی اس کے وہ علمبردار ہوتے ہیں اور عبادات کا اثر ان کے باطن تک داخل نہیں ہوتا اور ظاہر تک وہ عبادتیں محدود رہ جاتی ہیں۔ اپنے سوا نہیں مانتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ایمان کا انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور اس حد تک دین میں بظاہر شدید ہوتے ہیں کہ اپنے سوا سب کو صرف کافر ہی نہیں تسلیم کرتے بلکہ ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں اور دین کے نام پر وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کی بیویاں چھیننا یہ جائز سمجھتے ہیں، ان کے مال کو لوٹنا حلال سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی جو خارجیت کی علامات ہیں جو ان ساری جنگوں سے ظاہر ہوں جو خارجیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی اور حجاز مقدس کی یہ آخری تاریخ جس میں ایک مخصوص مسلح حجاز پر برطانوی وزارت خارجہ کے معاہدے کے ساتھ مسلط ہوا، یہاں تک وہ خارجیت کی علامتیں اور پاکستان کی موجودہ صورتحال جس میں مسلم امہ کا قتل جائز قرار دے کر ٹارگٹ کلنگ سے علماء، مشائخ اور ہر طبقہ کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ ساری وہ تاریخی نشانیاں ہیں جس سے خارجیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خارجیت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں ان میں سے اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو کہا گیا الورع الجاہل، جاہل انداز کی پرہیزگاری، التشدد المنبعث عن قوت نفس لا عن قوت ایمان، وہ سختی کہ جس کا تعلق اندرونی درندگی سے ہو نہ کہ قوت ایمان سے ہو۔ اور تیسرے نمبر پر سوء الادب مع من یجب لهم التوقیر والاحترام، کہ جن ذوات کا ادب لازم ہے ان کی بے ادبی کرنا، یہ خارجیت کی بڑی بڑی علامات ہیں۔ اب یہ علامات جن احادیث سے اخذ ہیں اور جن تعلیمات سے ان کا پتہ چلتا ہے، آج کی گفتگو صرف اس مختصر سے خاکے سے متعلق ہے کہ یہ فتنہ کیسے چلا، اس کا پس منظر، پیش منظر اور پھر یہ بڑھتا ہوا فتنہ، اس کی علامات کو پہچان کے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولادوں کو بچانا نہایت لازم ہے۔
سید عالم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ذری میں، ظاہری حیات میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے اس نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پہ یہ کہا، اعدل یا محمد، اللہ کے نبی عدل کرو، اور دوسرے مقام پر بخاری شریف میں ہے اور دیگر مقامات پر اس نے کہا اتق اللہ، رب سے ڈرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب سے ڈرو۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت وہ شخص یہ تلقین کر رہا تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات پہ شدید غصہ آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ میں اسے قتل کر دوں، اور ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا امتحان ہے، اس کی نسل سے ایسی قوم آئے گی یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اتنی زیادہ عبادت کریں گے کہ اے صحابہ تم یہ سمجھو گے کہ ہماری عبادتیں ان کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے دین کے لحاظ سے، یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، دین سے یوں کورے ہوں گے جیسے شکار تیر سے گزر کے اندر تیر شکار سے ہو کے نکلتا ہے باہر تو بالکل خالی ہوتا ہے اور اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ لوگ بظاہر دین میں داخل ہو جائیں گے، دین میں ڈوب جائیں گے، مگر نتیجہ کیا ہوگا کہ بالکل کورے نکل جائیں گے اور دین نام کی کوئی چیز بھی ان کے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہوگی۔ اب یہ جو پس منظر تھا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس کا جا بجا ذکر ملتا ہے، یعنی سینکڑوں مقامات پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس صورتحال میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اتنا تعارف ہو چکا تھا کہ ایک ایسی قوم آ جائے گی کہ جس کے ہاتھ میں نہ تورات ہوگی، نہ زبور، نہ انجیل، بلکہ ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور قرآن پڑھ کر وہ اپنے نظریات کو پھیلائیں گے، اور لیکن ان کا روح قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ جو تبلیغ کریں گے وہ مضمون قرآن کا نہیں ہوگا، اگرچہ آیات قرآن کی پڑھیں گی مگر مقصد قرآنی نہیں ہوگا، مقصد ان کا اپنا گھڑا ہوا ہوگا، اور اس مقصد کے تحت وہ آگے تبلیغ کریں گے۔ تو اس بنیاد پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے خارجیت کے آغاز ہی میں اسی کو پہچانا، اپنی اولادوں کو اس سے بچایا، اپنے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا، اور یہ پیغام دیا کہ ان کے جو بھولے بھالے انداز ہیں ان میں ہرگز تم فریب مت کھانا، اور اپنے آپ کو، اپنی ذریت کو اس سے بچا کے رکھنا۔ اس سلسلہ میں البدایہ والنہایہ میں وہ حقیقت موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 549 پر، کہ جب ایک صحابی کے صاحبزادے کو خارجیت کے فتنے نے گھیر لیا تو انہوں نے اس پر کس رد عمل کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا، ان کا نام حضرت عامر بن واصلہ کنانی ہے، جنگ احد والے سال ان کی ولادت ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 صدی بعد ان کا وصال ہوا۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک شخص اپنے بیٹے کو سرکار کے پاس لے آئے، وہ شخص جو صحابی اپنے بیٹے کو لائے ان کا نام حضرت عمر ہے اور اس بیٹے کا نام حضرت فراس ہے۔ تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے، اصابہ صداع شدید، میرے بیٹے کو شدید درد ہے، اسے سر درد ہے، تو محبوب اسے آپ اس کا علاج فرمائیں۔ تو اجلسہ بین یدیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور وَأَخَذَ
बेजिल्दतिन बैन ऐनैहि, दोनों आंखों के दरमियान जो पेशानी का हिस्सा है, इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियों से पकड़ लिया। उस छोटे बच्चे को सामने बिठा के यहां से माथे का यह हिस्सा पकड़ा। पकड़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो फनबतत फी मौदि असाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारतुन व ज़हब अन्हु सुदा, तो जो मर्ज था वो दूर हो गया और जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां लगी थी वहां एक बरकत वाला बाल पैदा हो गया। ये हजरत फरास रदी अल्लाह ताला अन्हु के माथे पर सब लोगों ने मंजर देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां उंगलियां लगाई हैं वहां पे मुंह मुबारक उग आया। इस बुनियाद पर हजरत फरास रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे की इस बरकत का आम चर्चा हुआ कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है ये, और ये अलामत है कि सरकार के हाथों से इस बेटे को ऐसा नूर मुयस्सर आया है। हजरत अबू तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी रवायत में उस मुँह मुबारक के हुस्न को बयान करते हैं। कहते हैं यही बच्चा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद जब जवान हुआ तो अब खारजियों का जमाना शुरू हो चुका था। लम्मा कान ज़मानुल खवारिज अजाबहुम, खारजियों का जब जमाना आ गया, यानी वही कुरान पढ़ के तबलीग करने वाले, वही हदीस पढ़ के दीन बताने वाले, वही अपनी तरफ से दावत दीनी अमल के लिहाज से और नमाज रोजे की तलकीन करने वाले, ये खारजियत का ताइफा जिसको सहाबा समझे हुए थे कि इनकी जड़ मुनाफिकत है, अब जब उन्होंने सहाबा के दौर में अपना तबलीगी नेटवर्क बना लिया और तबलीग शुरू कर दी, तो ये हजरत फरास जो एक सहाबी के बेटे हैं और खुद उन्हें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुयस्सर आई है छोटी उम्र में और चेहरे पर सरकार की बरकतों की अलामत मौजूद है, तो खारजियत का फितना इतना तेज था। हजरत अबू तुफैल कहते अजाबहुम, इस बच्चे ने भी खारजियत को कबूल कर लिया। अब जिस वक्त खारजियत को कबूल किया तो इसका असर क्या जाहिर हुआ, कहते हैं साकाताती शारतु अन जबहतिही, वो बरकत वाला मुँह मुबारक माथे से झड़ गया। साकाताती शारा अन जबहती, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उंगली रखी थी तो मुँह मुबारक पैदा हुआ था। इस बंदे ने खारजियत की बदअकीदगी को कबूल किया तो वो मुँह मुबारक झड़ गया। अब जिस वक्त हजरत अमर को पता चला कि मेरा बेटा खारजी बन गया है, अब खारजी बना है, यहूदी ईसाई नहीं बना, खारजी बना है, कुरान के दर्स सुनता है, खारजियों के हदीस का पैगाम सुनता है, लेकिन सहाबी समझते हैं कि खारजियत किस जहर का नाम है, लिहाजा हजरत अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन इस पे एक्शन लिया। आज इस लिहाज से भी इस हदीस में हमारे लिए सबक है कि अगर किसी का बच्चा यूं बदअकीदा हो जाए तो उसे गाफिल नहीं रहना चाहिए, फौरन अपने जिगर पारे की सेहत का ख्याल करना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर उसकी दीन की हैसियत भी मखदूश हो गई है और उसकी सारी अजमतें मखदूश हो गई हैं। तो हजरत अबू तुफैल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को, जो अब बच्चा नहीं जवान हो चुका है, आखाजाहू पकड़ा, हाबासहू जंजीरों में जकड़ा, व क़य्यदहू और कमरे में बंद कर दिया। आखाजाहू, हाबासहू, क़य्यदहू, ये काम कौन करने वाले हैं? ये करने वाले हैं सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बेटे को पकड़ के, बांध के, कमरे में बंद करके बचाना किससे चाहते हैं? मखाफत अन यल्हक़ बिहिम, बचाना इससे चाहते हैं कि किसी खारजी का दर्से कुरान जाके ना सुने, किसी खारजी की बातें ना सुने, किसी खारजी के प्रोग्राम में ना जाए, इससे किसी खारजी की मुलाकात ना हो, कोई खारजी इससे आके मिल ना सके। उन्होंने अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया। अब सदियों का फासला अभी नहीं गुजरा, अभी तो कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है। इसी बेटे के माथे पर सरकार की उंगली से मुँह मुबारक उगा था। अब ये खारजियत
قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، دینی دعوت دے کے، نماز روزے کے غلاف میں اپنی بدعقیدگی کا زہر کا پیالہ جس وقت ینگ جنریشن کو پلا رہی ہے، تو صحابہ نے سب سے پہلے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ آخر صحابہ سے بڑھ کر کھلا دماغ کس کا ہو سکتا ہے، اور صحابہ سے پڑھ کر دین کی جامع سوچ کس سے ہو سکتی ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر عالمگیر اسلام کا تصور کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے کہا، واضح کیا، اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ اگر قرآن کی آڑ میں بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہو تو پھر اپنی اولاد کو اس درس قرآن سے بچانا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن و سنت پیش کر کے اپنی خواہش کا مسلک لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہو تو اس وقت والدین پہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں اور انہیں ایسے پروگراموں میں مت جانے دیں۔ اب یہ کوئی متشدد مفتی نہیں کہ جس پر کہہ دیا جائے کہ اس کا دنگ دماغ ہے اور کسی کو کسی کا درس قرآن بھی نہیں سننے دیتا۔ یہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے اپنے بیٹے کو پکڑا ہے، جکڑا ہے اور کمرے میں بند کر دیا ہے، مخافت ان یلحق بہم، فرمایا ہم اسے خارجیوں کے پاس نہیں جانے دیں گے، ان کا درس نہیں سننے دیں گے، اس واسطے کہ خارجیت کو ہم جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کا نام لے کر وہ لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ تو صحابی نے اپنے بیٹے کو محفوظ کرنے کے لیے کمرے میں بند کر دیا۔ اب جب بدعقیدگی پھیلی، صحابہ نے یہ ایسا طرز عمل اختیار کیا، تو اب جو سننے والے ہیں ان کا حق کیا بنتا تھا؟ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا کہ وہ فراس جن کے ماتھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو منہ مبارک پیدا ہوا، اب وہ خارجی بن گئے ہیں اور منہ مبارک جھڑ گیا ہے۔ ایک تو پھر نئے سرے سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ سرکار کی وصال کے بعد بھی منہ مبارک نے بتا دیا ہے، جھڑ کے رد عمل ظاہر کر کے اپنے احتجاج سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس سینے میں خارجیت ہو چہرے پہ نور ایمان باقی نہیں رہتا۔ اگرچہ وہ جتنا ہی قرآن کی آیات پڑھتا رہے، منہ مبارک حضرت فراس کے ماتھے سے جھڑ گیا ہے، اور جھڑ جانے کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے لازمی سمجھا ہمارے ہوتے ہوئے، صحابہ کے ہوتے ہوئے ایسی صورتحال بن جائے تو یہ درست نہیں ہے، لہذا حضرت ابو طفیل حضرت فراس کو سمجھانے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ان کی ابا جی نے ان کو بند کر رکھا تھا۔ حضرت ابو طفیل نے جا کر اپنی طرف سے دلائل کا اظہار کیا، اور یہ آج ذمہ داری ہے حق پرستوں کی، جو علماء ہیں، کہ جب پتا چلے کہ اس طرح لوگوں کی اولادیں خراب ہو رہی ہیں اور اس طرح عقائد بگڑ رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو شربت کے نام پر زہر پلایا جا رہا ہے، تو وہ جا کے دلائل پیش کر کے لوگوں تک بات پہنچا کے اس بدعقیدگی کا علاج کریں۔ یہ نہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا تو بدعقیدہ نہیں، اگر کسی کا ہو گیا ہے تو مجھے کیا۔ یہ نہ کہہ دیں میرا عقیدہ تو صحیح ہے، اگر معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے تو مجھے کیا نہیں۔ حضرت ابو طفیل نے فوراً جو ایکشن لیا تو قیامت تک کے علماء کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ تم پہ لازم ہے کہ تم اس حقیقت کو واضح کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ صورتحال ہے حقیقت میں، اور اس کو بدل کے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان بھی جو بد عقیدہ ہو چکا ہے کسی کے سمجھانے سے خوش عقیدہ بن جائے گا تو پوری کائنات کے صدقے سے بڑا ثواب میسر آئے گا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے جا کے واز کیا، کہتے ہیں دخلنا علیہ، ہم اس حضرت فراس کے پاس گئے، وعظناہ، ہم نے واز کیا۔ اب یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی خارجیت کی حقیقت نہیں کہ آج لوگ جس وقت متاثر ہو جاتے ہیں تو کوئی کہے کہ ہم سچے ہیں تو پھر ہی لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو پھر لوگوں کو اثر کیوں ہوتا۔ یہ کوئی سچائی کی دلیل نہیں، خارجیت تو ایک بولا پن ہے اور جسے یہ کاٹتی ہے اس پر اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیٹا جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا ہے وہ صحابی ہے، لیکن خارجیت کا زہر وہاں بھی اثر اس کا کر گیا زہر، اور وہ ثابت ہوا کہ فراس جو ہے انہوں نے خارجیت کو قبول کر لیا۔
لیکن حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زخمی انسان کو جو مرہم لگایا تو یہ واضح کر دیا کہ اگر جتنا بھی یہ بولا پن ہے اس کا کاٹنا، پھر بھی اسلام اسلام ہے، حقیقت حقیقت ہے۔ جب سمجھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی خزاؤں کو بہاروں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں وَعَزْنَاهُ، ہم نے باز کیا، وَقُلْنَا لَهُ، اب دلیلیں دے رہے ہیں تو وہ مان ہی نہیں رہے، جیسے آج کا بگڑا ہوا بد عقیدہ بچہ، اب اسے سمجھاتے ہیں وہ کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب سوچو آج تمہیں اس بات پر تعجب کس چیز کا ہے؟ ابھی تو دور صحابہ علیہم رضوان ہے، خارجیت کا آغاز ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس طرح اس کے اثرات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو صحابی جو ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ آخر حضرت ابو طفیل نے ایک دلیل پیش کی تو حضرت فراس کے 14 طبق روشن ہو گئے، انہوں نے خارجیت کو تھوکا اور پھر اہل سنت بن گئے۔ وہ کیا دلیل تھی؟ تو حضرت ابو طفیل کہنے لگے الم تر الی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات، چلو باقی دلیلیں تم اپنی جگہ رہنے دو، فراس یہ تم نہیں سوچ رہے کہ جو تمہارے ماتھے پہ وہ نور والا منہ مبارک تھا، اگر خارجیت سچائی ہوتی تو وہ جھڑ کیوں جاتا؟ جب تم خارجی بنے ہو، جب تم بد عقیدہ بنے ہو، جب تم نے ہمارے والا رستہ چھوڑا ہے، جب تم خارجیوں کے درس سن کے تم نے خارجیت کو قبول کیا ہے، جو تمہارے ماتھے سے منہ مبارک جھڑ گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو پہلے مسلک تھا وہ سچا تھا، اور جو تم نے اب خارجیت کی شکل میں قبول کیا وہ جھوٹا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر خارجیت کو جہنم کے شعلے سمجھو اور خارجیت سے تائب ہو جاؤ تاکہ اللہ پھر تمہیں پہلی والی برکتیں عطا فرما دے۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ بات پیش کی، دلیل پیش کی، کہتے ہیں فلم نزل حتی رجع ان رأیہم، فرمایا ہم اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکلے جب تک کہ حضرت فراس نے خارجیت سے توبہ نہیں کر لی۔ اب انقلاب آ گیا، خارجیت کے بعد پھر جس وقت اہل سنت کا عقیدہ حضرت فراس کا بنا تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود اس بات کے گواہ ہیں، فرد اللہ تلک الشعرۃ الی جبہتی اذ تابا، جو ہی حضرت فراس نے توبہ کی ہے اللہ نے منہ مبارک پھر ماتھے پہ لگا دیا ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا انقلاب، فساد کے بعد اصلاح، اور یہ ہے اصلاح، اور عقیدے کی اصلاح اصل اصلاح ہے جس پر آگے جا کے پھر مختلف عمل کی زینتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں۔ تو آج اگر اس نقطہ نظر کو جس وقت بیان کیا جا رہا ہے اور ہم ہر فورم پر اس کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ کوئی ہماری خود ساختہ شدت نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا اپنا انداز تبلیغ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری اپنی وضع کردی پالیسی نہیں ہے، یہ تو صفہ والوں کی پالیسی ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تبلیغ کا ان کا فیض ہے، اور ان کی ملی غیرت جو ہے اس کا ایک سبق ہے کہ اگر معاشرے میں بد عقیدگی کی آگ عقیدوں کے خرمن کو جلا رہی ہو تو اس وقت دفاع لازم ہے، اور حقیقت کا بیان کرنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان اپنے ان اسلاف کی اس دی ہوئی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جہاں کہیں بھی مسلک کی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور عقیدے کی دولت کو لوٹنے کے لیے کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے یا نقب زنی کرتا ہے تو ہم اپنی چھوٹی سی حیثیت کے مطابق یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ چور چوری کر رہا ہے، اپنی دولت کو محفوظ کر لو۔ اور یہی ہے، اگر اس کو کوئی فرقہ واریت کہتا ہے تو اس نے پھر صحابہ کو فرقہ وارانہ تانا دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی حمایت، اپنی حماست دینی، اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے اگر یہ ایکشن لیتے ہیں تو یہ فرقہ واریت نہیں، یہ جماعت کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، اور یہ دین کی بات ہے، اور یہ حق پرستوں کے راستے کی وضاحت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس میں ہمیں توفیق دے کہ جہاں کہیں بھی ایسی چوری ہو رہی ہے ہم وہاں مالک کو جس کی چوری ہو رہی ہے اس کو بتا سکیں، واضح کر سکیں کہ یہ تیرا سب کچھ لوٹا جا رہا ہے،
کہ جس سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی. اگر ایمان ہی لٹ جائے تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ تو اس بنیاد پر خارجیت کا دفاع اور رافضیت کے مقابلے میں دفاع یہ شروع سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشن کا حصہ ہے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی کوشش کامیاب ہو گئی. اگرچہ خارجیت ایک بولا پن ہے مگر سنت سے بڑی کوئی صحت نہیں ہے، قرآن سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے. اور جس وقت دلیل سے بات کی جاتی ہے تو آج بھی اللہ کے فضل سے بہاریں آتی ہیں، دلوں کے داغ مٹ جاتے ہیں اور اللہ اپنے ابر کرم سے خوشبو میں عطا فرما دیتا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب یہ خارجیت جس انداز میں اس وقت بڑھنے لگی اور آگے صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو روک رہے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پس منظر جانتے ہیں. لیکن آج چونکہ زمانہ کافی گزر چکا، صدیاں آ گئیں، آج ایک عام سا انسان، عام سامع، عام قاری، عام کسی کی بات سننے والا، عام کسی کے درس سننے والا، وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے کہ درس دینے والا بڑا بااعتماد نظر آ رہا تھا اور ایک بڑی مسجد کا خطیب ہے یا ایک بڑا سکالر ہے یا سامنے قرآن رکھا ہے، وہ آیات قرآن پڑھ رہا ہے، وہ احادیث پڑھ رہا ہے اور وہ عمل کی دعوت دے رہا ہے اور بات بڑی میٹھی ہے اور زبان بڑی اچھی ہے اور لہجہ بڑا پرتاثیر ہے اور جنت کے منظر بڑے اچھے انداز میں پیش کر رہا ہے اور جہنم سے ڈرا رہا ہے. تو ایک عام انسان بیچارہ اس کے دام تزویر میں پھنس جاتا ہے اور ایسی تقریروں کے عوض میں اپنا ایمان بیچ آتا ہے اور اپنے عقیدے کی بولی لگا دیتا ہے. تو اس واسطے چونکہ زمانہ بیچ میں آ گیا تو جو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں علامتیں بیان کی وہ ہم لوگوں کے سامنے بتائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں تاکہ پتہ چلے ہر بڑے مینار والی مسجد کا خطیب لازمی نہیں سچا ہو سکتا ہے وہ قرآن پیش کر کے واردات کر رہا ہو. ہر جس نے درس قرآن کی محفل سجا رکھی ہے یا کوئی کورس کرا رہا ہے ضروری نہیں کہ وہاں نور بھی ہو، تقویٰ بھی ہو سکتا ہے نور کے نام پر وہ اندھیروں کی سوداگری کرتا ہو سکتا ہے شفا کے نام پر وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نجات کے نام پر لوگوں کو ہلاکتوں کا لقمہ بنا رہا ہے. اس بنیاد پر آج حق پرستوں کے لیے یہ لازم ہے خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام؟ تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. حق نے کر دی دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. جب چوری قرآن کے زیر سایہ کی جا رہی ہو، جب چوری درس قرآن کی آڑ میں کی جا رہی ہو اور جس وقت لوگوں کے ایمان کے سودے دینی تعلیم کے جھرسے میں کیے جا رہے ہوں تو اس وقت سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اس واسطے بیدار ہو کے اپنا سفر زندگی طے کرنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی اس برائی سے محفوظ رکھنا ہے. اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص جس نے جا کے تبلیغ کی تھی، اس کی تبلیغ اور اس کا جو انداز بخاری شریف اور دیگر مقامات پر لکھا ہے اس کا ایک منظر سامنے رکھیے. وہ شخص کیسا تھا؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 پہ لکھا ہے کہ وہ شخص رجل غائر العینین، اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں، مشرف الوجنتین، اور رخسار اور گال بڑے بھارے تھے، ناقل جبین، اور اس کا جو ماتھا تھا وہ اٹھا ہوا تھا. علیہ صوبان، یہ مسند امام احمد میں اس کی علامت ہے، علیہ صوبان ابیضان، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بین عینیہ اثر السجود، آنکھوں کے درمیان سجدوں کا نشان موجود تھا. اب دیکھو کتنا بظاہر تقویٰ، آنکھ ماتھے پر سجدوں کی محراب اور دل کیسا بھیڑیوں سے بھی زیادہ تاریک تر. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا بنا کہ پتہ چلا خارجیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تبلیغ وہاں کرتے ہیں جہاں تبلیغ کی گنجائش نہ ہو. اب بظاہر تو یہ بات اچھی ہے نا، کسی کو کہیں اے دل عدل کر، کسی کو کہیں اتق اللہ خدا سے ڈر، اچھا پیغام ہے،
مگر یہ اس پر حضرت عمر نے تلوار کیوں نکال لی؟ اس پر نبی علیہ السلام کو غصہ کیوں آ گیا؟ کیوں؟ تبلیغ وہاں کرتا ہے جہاں گنجائش تبلیغ کرنے کی نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ عدل کرو اللہ کے نبی، تو اس سے یہ ثابت کیا نا پہلے تم نہیں کر رہے اب کرو، تمہارا تقوی اتنا نہیں جتنا میرا تقوی ہے۔ یہ کہنے والا ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں نہیں چپ رہ سکتا، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں ٹوکوں گا۔ تو اس نے معاذ اللہ یہ گستاخی کی، اس نے رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام کے سامنے اپنے تقوی کا جو اسے بخار چڑھا ہوا تھا اس کا اظہار کر دیا۔ تو پتا چلا ایک تقوی ذوالخویسرہ کا تقوی ہے جس کو گلابی تقوی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر گستاخی ہے، جس کے اندر بیماری ہے، جس کے اندر توہین رسالت ہے، اور ایک انداز تبلیغ وہ ہے کہ اتنا تبلیغ کا ہیضہ ہو چکا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ تبلیغ کرنی کہاں ہے۔ اب جو اپنے ولادت کے بعد حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیتے وقت بھی اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ دے، اب اعلان نبوت کے بعد انہیں عدالت کے مشورے دیے جائیں تو یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من یعدل اذا لم عادل ویحک او ویلک، تباہ ہو جائے تو، مجھے تو کہتا ہے کہ میں عدل کروں، اگر میں نے نہیں کیا تو پھر کر کون سکتا ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آگے سے بات کی، اور حضرت خالد بن ولید یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلوار پکڑی تو اس میں واضح کر دیا کہ ضروری نہیں کہ جو اچھی بات کر رہا ہو وہ سچا بھی ہو، ضروری نہیں کہ جس کے لفظ اچھے ہیں اس کی کا انداز اور نیت بھی صحیح ہو۔ اب دیکھو آج بھی ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کی تبلیغ کا وہی انداز ہے جو ذوالخویسرہ کی تبلیغ کا انداز تھا۔ اگر مطلقاً تبلیغ ذریعہ نجات ہے تو پھر ذوالخویسرہ کے بارے میں تلوار کیوں نکالی گئی؟ پھر نبی علیہ السلام نے ذوالخویسرہ کے بارے میں کیوں کہا کہ اس کی ذریت سے ایک نسل آئے گی، ایک کچھ قوم آئے گی کہ جو قرآن بڑا پڑھیں گے مگر حلق سے اوپر پڑھیں گے اور دل تک اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن آنکھ قیامت تک کے ایسے کردار دیکھ رہی تھی اور خبر دے دی کہ کبھی تبلیغ کے جھانسے میں بھی کسی کے سامنے شکار نہ ہو جانا۔ ان کا پیچھے پس منظر موجود ہے، اس تبلیغ کا تعلق صوفہ سے نہیں، اس کا تعلق ذوالخویسرہ سے ہے کہ وہاں کی جائے کہ جہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذوالخویسرہ نے لفظ بولے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ بخاری شریف کے 12-13 مقامات، باقی تمام کتابوں میں 12 سینکڑوں ماخذ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم ذکر کی کہ ایک قوم آئے گی، صحابہ ان کی یہ علامات ہوں گی۔ اب ایک تو اس وقت جو شخص تھا اس کی علامتیں ہیں، اور پھر اس کو دیکھ کر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے علامتیں بیان کی، ان کو اگر آج سامنے انسان رکھ لیتا ہے کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی، کوئی اندھیرا باقی نہیں رہے گا۔ اس کو بھرے بازار میں اس بات کا ادراک اور احساس ہوگا کہ مجھے میرے نبی علیہ السلام نے واقعی اس ملت پہ چھوڑا ہے کہ جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس کے بعد کی علامات کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور حدیث تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، چونکہ آج بہت سے لوگوں کے مزور اور گھڑے ہوئے تقوی کے نیچے مارے گئے، لوگوں کے پراپوگنڈے اپنے تقوی کے بارے میں اپنے کارکنوں سے اپنے بارے میں کہلوا کر یا لوگوں کے سامنے کی جو زندگی ہے اس کے لحاظ سے اس طرح کی صورتحال بنا رکھی ہے کہ جس پر جا کر ایک انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو مجھے فرشتہ نظر آ رہا ہے اگر یہ بھی بھیڑیا ہے تو میں پھر کدھر جاؤں گا؟ لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ چیتے کی آنکھ لے کے چلو پتہ چلے گا۔ آج کے ماحول میں تو کوئی بات سمجھنا مشکل ہی نہیں رہی۔ ابھی اگلے دن میاں چنو میں گیا تو وہ ماسٹر ریاض نامی خناس جس نے پورا گاؤں اڑا دیا ہے،
اپنے گھر جتنا بارود بھرا ہوا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ اتنا نیک لگتا تھا ہمیں، اتنا نیک لگتا تھا، 2 مرتبہ پکڑا گیا، ہم سارے چھڑانے کے لیے چلے گئے کہ یہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کی داڑھی کے نیچے کتنا شر چھپا ہوا ہے۔ وہ بھیڑیا کہ جس کے اس کرتوت کی وجہ سے پورے گاؤں کی چھتیں اڑ گئیں، لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے جا کے درختوں کے ساتھ اٹک گئے، اب اوپر اس نے کور داڑھی کا چڑھایا ہوا تھا اور لباس تبلیغ کا پہنا ہوا تھا، لیکن اندر شر کتنا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ خون جو کعبۃ اللہ سے مقدس ہے اتنا بے دریغ بہ گیا۔ اور اب تو اس کے جو منصوبے تھے آگے وہ بہت بڑے آگے بھیانک تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں چونکہ عام لوگ جو ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، جب سمجھایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، کہتے ہیں نہیں بڑے بھولے والے ہیں، اللہ والے ہیں، بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، لیکن اندر کی صورتحال کے بارے میں چونکہ معلوم نہیں ہو سکتا، تو اس واسطے خارجیت کی علامات ذہن میں رکھ کر سرکار کے دیے ہوئے نور سے کوئی اگر انسان سوچے گا تو اندھیروں کا قیدی نہیں رہے گا، اسے ضرور سویروں کی معراج حاصل ہو جائے گی۔ خصائص کبریٰ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 101 اور 100 پر اس کا ذکر ہے۔ یہ حدیث شریف مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، مسند ابی یعلا میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہقی میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ذکروا رجلا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کا ذکر کیا، فذاکروا قوتہ فی الجہاد واجتہاد فی العبادت، قوتہ فی الجہاد واجتہادہ فی العبادہ۔ صحابہ سرکار کے سامنے اس بندے کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں جہاد بڑا کرتا ہے اور پھر عبادت بڑی کرتا ہے، مجاہد بھی چوٹی کا ہے اور پرہیزگار بھی چوٹی کا ہے۔ اب دور صحابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہو رہی ہے، آخر ایک شخص مجاہد ہے تو وہ سرکار سے دور کیوں ہے؟ چوٹی کا پرہیزگار ہے تو سرکار کے پاس آ کے بیٹھتا کیوں نہیں؟ صحابہ نے جب بڑی تعریفیں کی کہ سرکار عجیب انسان ہے، وہ بڑا ہی پرہیزگار ہے اور پھر متقی نہیں، مجاہد بھی بڑا ہے، جہاد بھی بڑا کرتا ہے اور نمازیں بھی بڑی پڑھتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ابھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، تو اتفاق یہ ہے کہ وہ آدمی مجلس کے قریب آ گیا جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، اذا ہم بالرجل مقبل، بس آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو اب دور سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ نے کہا یہی ہے وہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کمال درجے کا انسان ہے، بڑی عبادت کرتا ہے اور بڑا ہی مجاہد ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ارى فی وجهه صفعة من الشیطان، صحابہ اس کے چہرے پر تو شیطان کی پھٹکار نظر آ رہی ہے۔ تم کہتے ہو صوفی بڑا ہے اور مجاہد بڑا، صفا کہتے ہیں گرد و غبار کو، فرمایا شیطانی غبار، اس کے چہرے پہ نحوست ہے، لعنت ہے اس کے چہرے پر، اور دھتکارا ہوا اس کا چہرہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ عبادت بڑی کرتا ہے۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اپنا علم ہے، صحابہ نے جو ظاہر دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ اندر سے بیڑیا کتنا ہے، اوپر نماز کا غلاف چڑھایا ہوا ہے، اوپر روزے کی چادر لی ہوئی ہے، اوپر جہاد کا آڑ اس کی بنائی ہوئی ہے۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فلما دنا، دیکھا جب وہ قریب آیا وہ شخص، سلام، سلام کہا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اس کے دل کو کھول کے پیش کرتے ہیں۔ پھر صحابہ سننا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل حدثت نفسك بانه ليس في القوم احد خير منك، دل کی بات بتاؤ، جب تم یہاں مجلس میں آئے ہو کیا تم نے دل میں یہ نہیں کہا کہ اس پوری محفل میں مجھ سے بڑھ کے کوئی پرہیزگار نہیں؟ کیا تم نے دل میں نہیں سوچا اس بات کو، یہ بات تم نے دل میں نہیں کہی؟ قال نعم، کہتا ہاں میں نے کہی ہے۔ اب دیکھو وہ محفل جس میں صدیق و عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان و علی بھی بیٹھے ہیں، جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور وہ دل میں کہہ رہے مجھ سے بڑھ کے کوئی پرہیزگار نہیں، جتنا میں پرہیزگار ہوں، یعنی اس کو اپنے دل میں جو خیال آیا ہے
اور جو گلابی تقوی اس کا تھا اور جو باطن کا مریض تھا، یہ نبوت کا کمال ہے کہ یہ صرف ظاہر نہیں دیکھتی، باطن کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دے دی، اور صحابہ جو سے متاثر ہوئے تھے ان کو بتا دیا کہ یہ ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ عبادت بڑی کرتا ہے اور جہاد بڑا کرتا ہے، اس سے بڑھ کے بدبخت کون ہے کہ جو اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کے خلفاء سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اتنا گھمنڈ ہے اس کو اپنے تقوی کا، اپنی پرہیزگاری کا، کہ وہ اس انداز میں سوچ رہا ہے اور دل میں بول رہا ہے کہ یہ سارے فضول بیٹھے ہیں معاذ اللہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں جو راتوں کو اتنا جاگتا ہو جتنا میں جاگتا ہوں، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں جو اتنا پرہیزگار ہو جتنی پرہیزگاری مجھے میسر ہے۔ اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تو ساتھ کیا ہوا؟ اب اس شخص نے سن لیا کہ میرے بارے میں ایسا کہا گیا، اگر کچھ بھی دل میں روشنی ہوتی تو فوراً گر جاتا، جھک جاتا، توبہ کرتا، معافی مانگتا کہ مجھے ناجائز خیال آیا، میں جو کچھ کرتا رہا ہوں محبوب تم جانتے ہو، صحابہ مجھے اور سمجھتے ہیں لیکن تجھے میری حقیقت کا پتہ ہے، اس واسطے تم نے میرے چہرے کی پھٹکار کا بھی ذکر کر دیا، لیکن ابھی میرے مرنے میں تو ابھی یہ آخری لمحہ نہیں تھا، میری وقت تو باقی، تو میں ابھی توبہ کر لیتا ہوں۔ لیکن خارجیت ایک تکبر ہے، ایک غرور ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں ایک اکڑ کا نام ہے، لہذا اس نے کوئی معذرت نہیں کی، اس نے کوئی اپنی طرف سے درخواست پیش نہیں کی، اور فوراً بس سینہ تان کے محفل سے نکل گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقوم الیہ فیقتلہ، اب فیصلے سرکار کے ہیں۔ اس ذوالخویسرہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دو، تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، مگر اسے قتل نہیں کرنے دیا۔ لیکن اب فرما کون ہے جو اس بندے کا سار اتارے؟ کس کا؟ جسے صحابہ نے عابد و زاہد کہا، جسے صحابہ نے بڑا مجاہد کہا، اور جو آیا تو سرکار نے دل اس کا بتا دیا، چہرے پر جو پھٹکار تھی وہ بتا دی۔ اب وہ نکلا تو فوراً مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے بارگاہ نبوت میں بیٹھنا پسند نہیں کیا، اس نے یہ پارٹیشن کرنا چاہیے، ادھر نبی بیٹھا ہے، میں رب کے دربار میں جا کے سجدہ ہوں، میرا اپنا رب ہے، میرے اپنے تعلقات ہیں، وہ ادھر جا کے مسجد میں داخل ہوا ہے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من یقوم الیہ فیقتلہ، کون ہے جو اٹھ کے جائے اور اسے جا کے قتل کر دے۔ لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قام ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فن تالا کا گئے، فوجدہ یصلی، لیکن دیکھا ہے وہ تو نفل پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھو، یعنی گلابی تقوی اور یہ ظاہری پرہیزگاری، سرکار سے معذرت نہیں کی اور نفل جا کے شروع کر دیے۔ اسے اس وقت بھی جو وقت نفل کا نہیں تھا، وقت سرکار کی بارگاہ میں توبہ کا تھا کہ معذرت کرتا، لیکن اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ اور ہے، رب کے دربار میں میں اپنا معاملہ رکھتا ہوں، میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، میں نفل رب کے پڑھتا ہوں۔ اب وہ نفل پڑھ رہا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ نفل پڑھ رہا ہے، تو اب سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ حالت نماز میں بھی مار دوں یا پھیرے سلام تو پھر ماروں، تو چھوڑ کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے تو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو وجدت یصلی، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ ایکم یقوم الیہ فیقتلہ، کون ہے جو جائے اور اس کو قتل کر دے؟ فقام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہو گئے، اور گئے تو ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، آ کے انہوں نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اگر حکم ہے اس کو اس حالت میں قتل کرنے کا، کیونکہ پہلے وضاحت نہیں ہوئی تو میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ایکم یقوم الیہ فیقتلہ، اب کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ اب فقام علی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب علی کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا انت ان ادرکتہ، ہاں تم کر لوگے اگر تمہیں مل گیا تو۔ فذهبا، حضرت علی گئے، فواجدہ قد انصرفا، دیکھا سلام پھیر کے بھاگ بھی چکا ہے۔ اب دو اصحاب کے جانے پر نماز پڑھ رہا ہے، تیسرے پہنچے ہیں تو سلام پھیر کے غائب ہو چکا ہے۔
فراجا واپس آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا اول قرن خرج من امتی، یہ پہلا سینگ ہے جو میری امت سے نکلا۔ یہ بندہ جس کو تم صالح سمجھتے رہے، جس کو تم مجاہد سمجھتے رہے، جس کے جہاد پر تم متاثر ہو گئے، یہ پہلا شیطانی سینگ ہے میری امت کے اندر۔ فرمایا لو قتلتہ مختلف اسنان بعدہ من امتی، اے علی اگر آج تم اس کو قتل کر دیتے، قیامت کے دن تک میری امت میں دو بندوں کا بھی اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف آج ختم ہو جاتا، اختلاف آج مارا جاتا۔ تو اس میں حکمت تھی، تدبیر تھی، جس بنیاد پر یعنی اللہ کا طے شدہ قیامت تک کا نظام ہے کہ پہلے دو کے جانے تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اور تیسرے کے جانے تک وہ پڑھ کے جا چکا ہے، یعنی قیامت تک جو ہمارا امتحان ہونا تھا اس کے پیش نظر رب ذوالجلال نے اسے اس انداز میں وہاں سے نکال دیا ہے۔ اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ خارجیت کا سلسلہ تقویٰ کی آڑ میں شروع ہوا، نمازوں کی آڑ میں شروع ہوا، لیکن بغض رسالت کا مرض شروع سے پہلے دن میں موجود ہے، اور توہین رسالت کا دھندا سب سے بڑا ان کا منصوبہ ہے۔ اس پر نماز کا لیبل لگا لیں پھر بھی، روزے کا لگا لیں پھر بھی، جہاد کا لگا لیں پھر بھی، یا تبلیغ کا لگا لیں پھر بھی، وہ سارے غلاف ہیں۔ اندر جو کچھ ہے وہ یہ ہے جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ اب جس وقت وہ ذوالخویسرہ تمیمی جس کا پہلے ذکر کیا، جس نے آ کر یہ کہا تھا اعدل، عدل کرو، یا کہا تھا اتق اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قوم جو اس کی اولاد آئے گی جو علامتیں بیان کی تھیں، وہ علامات بھی حدیث شریف میں موجود ہیں، ان کو سن لو گے تو پھر مفہوم زیادہ قریب ہو جائے گا، پھر تمہیں آج کے ماحول میں وہ چہرے پہچاننے آسان ہو جائیں گے کہ جن کو کل وہ خارجیت کا لفظ بولا جا رہا تھا اور خارجیت کی نشانیوں میں ان کو واضح کیا جا رہا تھا۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف میں موجود ہے، ان من ذئب ھذا قوما، اس بندے کی نسل میں ایک قوم ہے، کیا ہوگا؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھ کے تبلیغ کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو فتنہ تھا اس کی اولین علامت قرآن سے ہی بیان کی گئی۔ یعنی آج اگر کوئی معیار حق اس کو بناتا ہے درس قرآن کو، تو یہ تو علامت بیان کی گئی کہ حق والے بھی دیں گے اور خارجی بھی دیں گے۔ خارجیت اپنا جو پیغام ہے وہ قرآن سے پیش کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ نہ گرنتھ پڑھیں گے، نہ بائبل پڑھیں گے، تورات زبور انجیل یہ سامنے نہیں، قرآن سے وہ اپنا پیغام دیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ پڑھیں گے لا یجاوز حناجرہم، مگر حلق سے اوپر اوپر پڑھیں گے، اندر نہیں قرآن داخل ہوگا، پڑھیں گے قرآن ہی، اور قرآن اندر میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر کیا علامت بیان کی؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 757 صفحے پر اور 56 صفحے پر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، صحابہ تم اپنی نماز ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اپنا روزہ ان کے مقابلے میں حقیر، وعملکم مع عملہم، اپنا عمل ان کے مقابلے میں حقیر، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ دوسرے مقام پر ذوالخویسرہ کی حدیث میں ہی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا کہ یہ بات ہندو کی نہیں، یہ بات سکھ کی بھی نہیں، یہ بات یہودی کی بھی نہیں، یہ بات عیسائی کی بھی نہیں، چونکہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نہ یہودی نماز پڑھتا ہے نہ عیسائی نماز پڑھتا ہے، اور ہندو تو پڑھتا ہی نہیں، سکھ تو پڑھتا ہی نہیں۔ ایسی قوم ہوگی نمازی، پڑھے گی نماز، اور قبلہ ہمارا ہی ہوگا، اور نماز بھی اتنی پڑھے گی کہ بعد والے تو کیا صحابہ تم سمجھو گے کہ ہم تو اتنی پڑھتے ہی نہیں جتنی یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو ظاہری تقویٰ ہے، ظاہری دینی کام ہے، ظاہری دین کی چادر ہے، اس کا مکمل بیان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت انسان کی اس ذریت کی علامتیں بیان کر دیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دے رہا تھا کہ تم عدالت نہیں کرتے اور تم پرہیزگار نہیں ہو، اور میرے کہنے پر تم پرہیزگاری اختیار کر لو معاذ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ذریت کی ان علامتوں کو بیان کر دیا۔ پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر جو ان کی علامات کو بیان کیا تو
تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ سیکون فی امتی اختلاف فرقہ، میری امت میں اختلاف آ جائے گا، فرقہ واریت ہو جائے گی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 316 پر یہ لکھا ہے، فرمایا ایسی قوم آ جائے گی یحسنون القیل ویسیئون الفعل، بات بڑی میٹھی کریں گے، یحسنون القیل، قول ان کا بڑا ہی محبت سے بھرا ہوا گا، یعنی بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ یحسنون القیل ویسیئون الفعل، فعل بڑا بھیانک ہوگا، کرتوت بڑے برے ہوں گے، مگر باتیں بڑی اچھی کریں گے، باتیں بڑی پرہیزگاری کی ہوں گی، اور بہت زیادہ باتوں کے اندر ان میں یہ لذت بظاہر لائیں گے، دین کی بات کریں گے، دین کی طرف دعوت دیں گے اور لوگوں کو حق کی طرف پیغام دیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، جسے بھی دعوت دیں گے قرآن کی دعوت دیں گے، جسے بھی بلائیں گے قرآن کی طرف بلائیں گے، ولیسوا منہ فی شیء، حالانکہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ان کا جو باطن ہے اس کے لحاظ سے وہ اس لائق ہی نہیں کہ قرآن کا نام لیں، لیکن یدعون الی کتاب اللہ، دعوت دیں گے تو وہ دعوت جو ہے وہ قرآن مجید کی دعوت ہوگی، اور قرآن مجید کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب اسے علم غیب نہ کہیں تو کیا کہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، یخرج فی آخر الزمان رجال، آخری زمانے میں ایسی قوم آئے گی یقتلون الدنیا بالدین، جو دین کے ذریعے سے اپنی دنیا کی منمانیاں کریں گے۔ ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا یلبسون للناس جلوس الدأن من اللین، فرمایا وہ بھیڑ جیسی کھال پہن لیں گے، دان کہتے ہیں بھیڑ کو، فرمایا ایسے نرم رویے والے، ایسے بھولے بھالے، ایسے جیسے تمہیں وہ بستر اٹھائے نظر آتے ہیں، فرمایا اس طرح کے وہ نرم انداز میں بات کرنے والے، السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں چینی سے بھی میٹھی، وقلوبہم قلوب الذئاب، دل بھیڑیوں جیسے۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یہ جامع ترمذی، زبان چینی سے بھی زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، زبان چینی سے زیادہ میٹھی جب تبلیغ کرنے آئے، اور جب دھماکے کرنے آئے تو دل بھیڑیوں سے زیادہ درندے، جب لو لہان کرنے آئے ملت کو تو دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب روزے داروں کو حالت روزہ میں قتل کرے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب سکول کے بچوں کے لاشیں تڑپائیں دل بھیڑیوں سے زیادہ درندے، جب ہسپتالوں کے مریضوں پر موت بن کے گرے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندے، جب قبروں سے مردوں کو نکال کر لاشیں چوکوں میں لٹکائیں تو دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ درندہ ان کا جو ثابت ہو جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ جو جامع ترمذی میں علامات موجود ہیں فرمایا، ایسا کہ بڑا زیرک بندہ بھی حیران رہ جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا داڑھی والا، ایسا امامے والا، ایسا انسان بھی کیا اتنا درندہ، اتنا واشی اور اتنا ہٹلر سے بڑا ظالم و جابر، اور اس انداز کا وہ اپنے عہد کا کہ ساری عہد جاہلیت کے ظلم بھی شرما جائیں، کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ انسان تعجب میں پڑ جائے گا، حیرت میں پڑ جائے گا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے والے کو حیرت نہیں ہوگی، اس واسطے کہ سرکار نے ساری علامتیں پہلے ہی خود بیان فرما دی ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا وہ یلبسون للناس جلود الدأن من اللین، لین کہتے ہیں نرمی کو، ہے بھیڑیے اوپر چمڑا کھال بھیڑ کا رکھیں گے، اوپر بھیڑ والی کھال ہوگی، اندر دل بھیڑیے والا ہوگا۔ کون؟ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ نہیں، سرکار فرماتا میری امت میں ہوگا، میری امت کے اندر جو علامتیں بیان کی ہیں۔ اب مجھے اس کے بعد کسی وضاحت کی کیا ضرورت ہے، جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما دیا، اور پھر ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیماہم التحلیق، ان کی علامت، شعار ان کا
روڈا سر ہے اور ٹنڈ، جو ایک جماعت اپنا پورا شعار بنائے ہوئے ہے، السنتم احلی من السکر، زبانیں شہد سے چینی سے زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیوں جیسے، اور جب اس صورتحال میں ہے تو پھر وہ کونے سر والے، اور جس وقت بھیڑیے کے روپ ہیں تو پھر وہ بالوں والے سر والے، وہ اس انداز کی جو صورتحال تھی، یہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، دل میں روح میں یہ ٹھنڈک ہے، کیا علم ہے میرے نبی علیہ السلام کا، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ یہ صورتحال ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آج ان علامات کے لحاظ سے بھی تمہیں مزید اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی کو بھول نہیں رہنے دی، اگر پھر بھی کوئی آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ آج کوئی شخص کسی مسجد کے نمازیوں کو دیکھ کر اس کی خطیب کی حقانیت کو سمجھے، رش بڑا ہے، مجمع بڑا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اس کو اگر کوئی معیار بناتا ہے تو یہ بھی معیار حق نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت کی، فرمایا معیار حق ہے دل، ایمان اور عقیدہ، نہ بڑا مینار معیار حق ہے، نہ کسی کا جبہ و دستار معیار حق ہے، اور نہ ہی نمازیوں کی تعداد معیار حق ہے، اور نہ ہی دینی کاموں کی بظاہر چمک یہ معیار حق ہے۔ یہ سب کچھ ہو کے بھی انسان باطل کا علمبردار ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیا، مشکات کے صفحہ نمبر 38 پہ موجود ہے۔ فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے قریب ہے ایسا زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ پھر فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں ان کی نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ مساجدہم عامرہ، نمازیوں سے خالی نہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وہی خراب من الہدی، مگر ہدایت کے لحاظ سے بالکل بنجر ہے۔ ویسے بڑی رونق ہے مسجدوں میں، مگر ہدایت کے لحاظ سے کباڑا ہو چکا ہے۔ مساجد عامرہ، اب نگاہیں اٹھا کے دیکھ لو ان کے مراکز کو اور سرکار کا فرمان سامنے رکھو، اور اس چیز کو کبھی معیار حق نہ بناؤ۔ ہاں حق والوں کو اپنی بھرنی چاہیے، لیکن کسی بد عقیدہ کی بھری ہوئی دیکھ کر اپنا ایمان نہیں بیچانا چاہیے وہاں جا کر۔ مساجدہم عامرہ، اب مسجدیں عامرہ یہودیوں کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، ہندوؤں کی نہیں، سکھوں کی نہیں، بدھوں کی نہیں، یہ مسجدیں عامرہ وہ خارجیت کی مسجد جو نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، مگر کیا ہے فرمایا خراب من الہدی، ہدایت کے لحاظ سے ویران ہے، خراب ہے، اجڑی ہوئی ہے۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اور آسمان کی چھت کے نیچے ان کے علماء سے بڑھ کے کوئی بری چیز نہیں، جو ابن عمر نے کہا تھا، بخاری میں ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ ابن عمر کہہ رہے ہیں جو خطیب ولیوں کی آیت پڑھ کے بتوں پہ لگائے، اس سے بڑھ کر مخلوق کا کوئی فرد برا نہیں ہے، وہ سب سے برا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے خطیب، ان کے علماء چھت کے نیچے پوری زمین پر مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنہ، ان سے فتنہ نکلے گا، جیکٹیں ان کی مسجدوں سے برآمد ہوں گی، دھماکوں کی تعلیم وہاں دی جائے گی، خود کش وہاں تیار کیے جائیں گے، ان کے اندر ساری بیماریاں موجود ہوگی، فیہم تعودو، اور لوٹ کے فتنہ پھر وہیں داخل ہو جائے گا۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا، اور یہ خبر بھی دے دی آج کے حالات کے لحاظ سے کہ جو مستقبل کا نتیجہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی سینگ نکلے گا اسے کاٹا جائے گا۔ فرمایا اگرچہ وہ 20 مرہ، قیامت سے پہلے 20 مرتبہ بھی خارجیت کا سینگ پھوٹا تو ہر مرتبہ کٹتا رہے گا اور کاٹا جاتا رہے گا۔ اور اس انداز کی جو صورتحال تھی وہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اور ساتھ
یہ مسجد اور تقوی کے لحاظ سے دوسری حدیث شریف جو مستدرک للحاکم کتاب الفتن میں موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا، یجتمعون فی المساجد، لوگ اکٹھے ہوں گے مسجد میں، لیس فیہم مومن، مومن ایک بھی نہیں ہوگا، لیس فیہم مؤمن، مسجد بھری ہے نمازیوں سے، مومن ان میں کوئی نہیں۔ مستدرک للحاکم کی حدیث شریف ہے، جس کو شرط شیخین پر جو ہے امام بخاری کی شرط پر، امام مسلم کی شرط پر، اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں روایت کیا گیا۔ لہذا اب یہ خارجیت کے لحاظ سے جو علامتیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان میں بڑی علامت کا اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اپنے سوا ہر ایک کو قتل کرنا، اپنے سوا ہر ایک کے خون کو جائز سمجھنا، یہ نہ دیکھنا وقت سحری کا ہے، یہ نہ دیکھنا وقت افطاری کا ہے، یہ نہ دیکھنا کوئی بندہ حالت روزہ میں ہے، یہ نہ دیکھنا رب کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ بچہ ہے ابھی بالغ نہیں، یہ نہ دیکھنا کہ کوئی وطن کا محافظ اپنے ٹریننگ سینٹر میں ہے، کسی کی کسی حیثیت کی کوئی پرواہ نہ کرنا، نہ یہ دیکھنا کہ عالم ہے، مفتی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، محدث و مفسر ہے، نہیں، اپنا باطن کا درندہ تب خوش ہوتا ہے کہ ہر ایک کا لہو بہایا جائے اور قبروں سے نکال کے لوگوں کی لاشیں جو ہیں ان کو لٹکائی جائیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس کی خارجیت کی یہ دلیل کہ یہ اس کا وہ پہلو بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اور پھر اگرچہ ہمارے حکمران موجودہ ان کی کوئی اسلامی ایمانی حیثیت ایسی نہیں کہ ان کی کسی خلافت یا حکومت کو ایمانی اسلامی کہا جائے، جو اپنے عہد کے بگھوڑے بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، مگر خارجیت جو ہے اس نے بادشاہوں سے ٹکر لی، اگرچہ بادشاہ حضرت علی بھی ہو۔ خارجیت کا حصہ ہے کہ وہ حکمرانوں سے ٹکراتی ہے، خارجیت جو ہے اپنی بد باطنی، اپنے کنٹرول اور اپنی حکومت کی خاطر، اپنی خواہش کے لیے وہ ہمیشہ ٹکراتی آئی، اور یہ سارا سلسلہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خارجیوں کے سر اتارے، شام کے رستے پر سر جوڑے گئے اور کہا گیا یہ اللہ کے آسمان کے نیچے کتوں سے بھی برے ہیں، کلاب نار ہیں، جہنمی کتے ہیں کہ جن کو میں نے قتل کیا۔ صحابہ نے یہ کہا یہ یہودی عیسائی نہیں تھے، یہ خارجیت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرائی اور کہہ دیا علی تمہیں امیر المومنین کیا مانے، تم تو مومن بھی نہیں ہو، کیونکہ تم نے اللہ کے سوا بندوں کا فیصلہ مانا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح میں تم نے حضرت عمر بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کیوں حکم مانا ہے، جبکہ رب فرماتا ہے ان الحکم الا للہ۔ یہ ہے خارجیت جنہوں نے آیتیں پڑھ کر ان کو پر فتوے لگائے جن کے گھر قرآن اترا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا آیت سچی ہے مگر مطلب تم جھوٹا لے رہے ہو۔ تو اس انداز میں یہ عدل کی باتیں اور نظام عدل کی باتیں ان کے ڈانڈے اس زویل فیصلہ سے ملتے ہیں جب نبی علیہ السلام سے بھی وہ کہہ رہا تھا عدل کرو، اے عدل، اس کی زبان پر بھی عدل ہی تھا، وہ بگھوڑا اپنی بد باطنی پر عدل کا لباس پہنا کر، لباتا پہنا کے اپنی بد عقیدگی کو چھپانا چاہتا تھا، مگر میرے محبوب علیہ السلام نے ساری صورتحال بیان کر دی، یہاں تک کہ اس انداز میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ طبرانی نے موجم کبیر میں اور موجم اوسط میں اس حدیث شریف کو روایت کیا۔ اب دیکھنا، آج ہی نہیں، کل جب حجاز میں قبضہ ہو رہا تھا، اور کل جب طائف کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، کل جب مدینہ منورہ کے لوگوں پر لاٹھیاں اور گولیاں چلائی جا رہی تھیں، کل جب برطانوی وزارت خارجہ سے ٹینک لے کر ایک تحریک حجاز پہ قبضہ کر رہی تھی، اس وقت بھی خارجیت کی وہ شرمناک سرگرمیاں سامنے آئیں، لیکن سب سے پہلا قتل اگر اس تحریک نے کیا حجاز میں تو وہ مسلح پہ کھڑے ہوئے اس امام کا قتل تھا جو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھا رہا تھا۔ اور اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس میں حضرت عمارہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عمارہ لیسی وہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے، اور اہواز جگہ جو ایران عراق بارڈر کے قریب ہے وہاں جہاد کرتے کرتے پہنچ چکے تھے۔ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ دوسرے صحابی موجود ہیں کہ وہاں پر ہمیں اذان کی آواز آئی۔ یہ راوی ہے حضرت حمید بن ہلال، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ کئی دن ہو چکے تھے، ہمیں جماعت نہیں ملی تھی، تو ہمیں جب اذان کی آواز آئی
تو سامع صوت الاذان فقال واللہ ما لی عہد بصلاۃ بجماعۃ من المسلمین منذ ثلاث، کہ حضرت عمارہ کہنے لگے 3 دن ہو گئے ہیں مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف نہیں ملا، جہاد میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس آبادی میں اذان کی آواز آئی ہے تو میں جا کے جماعت سے نماز پڑھاتا ہوں۔ جب آگے پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے جس وقت دیکھا نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہ مسجد خارجیوں کی تھی۔ یہ بصرہ، کوفہ، اس علاقے میں پرانے اڈے تھے خارجیوں کی، ہرورہ بستی جو ان کا کوارٹر تھا بڑا، وہ عراق کے اندر تھا۔ اب وہاں پر جس وقت گئے تو مسجد خارجیوں کی تھی۔ اب انہوں نے دیکھتے ہی ایک صحابی کو کیا کہا، کہنے لگے ما جابے کا یا عدو اللہ، اے رب کے دشمن کیوں آئے ہو ادھر؟ حضرت عمارہ لیسی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جہاد کرتے وہاں پہنچے ہیں، اذان کی آواز سن کے مسجد میں گئے ہیں اور مسجد کے بھیڑیے کہتے ہیں یا عدو اللہ ما جابک، تمہیں کون سی چیز ادھر لے آئی ہے اے اللہ کے دشمن؟ اب نہ پوچھا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کون ہو؟ اب صحابی ہیں، ظاہر ہے چہرہ اسلامی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، مگر دیکھتے ہی وہ خارجی کہتے ہیں اللہ کے دشمن تم ادھر کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے حضرت عمارہ لیسی جو ہیں انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ بڑا تم عجیب لوگ ہو، مان تم اخوانی، میں تو تمہیں اپنا بھائی سمجھ رہا تھا، میں نے تو وہ اذان سنی مسجد نبوی والی تو میں تو نماز پڑھنے آ گیا اور تم تو میرے بھائی ہو مگر تم مجھے عدو اللہ کہہ رہے ہو، اللہ کا دشمن۔ اب آگے سے جواب کیا آیا، کہتے انت اخو شیطان، تو ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، تو شیطان کا بھائی ہے۔ یہ اس مسجد والوں نے حضرت عمارہ کو جواب دیا، پہلے کہا تم عدو اللہ ہو، انہوں نے کہا نہیں میں تو تمہارا بھائی ہوں، انہوں نے کہا نہیں تو شیطان کا بھائی ہے۔ اب شیطان کا بھائی، اتنا خارجیت کو اپنے عقیدے پہ گمنڈ ہے کہ اپنے سوا سے ابھی کو بھی کافر مانتے۔ اب جس وقت حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے ساتھ دھمکی بھی دے دی، انہوں نے کہا لنقتلنک، ہم تجھے قتل بھی کریں گے، تو شیطان کا بھائی ہے، تو مسجد میں نماز پڑھنے آیا، ہم تجھے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ہم تجھے قتل کریں گے، لنقتلنک، ضرور قتل کریں گے۔ اب حضرت عمارہ نے سوچا عجیب بات ہے، میں نماز پڑھنے آیا تھا، میں سر دینے تو نہیں آیا تھا، سر جھکانے آیا تھا۔ اب راوی ساتھ ہیں حضرت حمید، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمارہ نے ان کو سمجھایا اور کہنے لگے، بڑا عجیب جملہ بولا، اما تردون منی بما رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دین کے چیکرو تم بڑے چیکر ہو یا اللہ کے نبی دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ تم نے میرے دین کا انکار کر دیا، میرے ایمان کا انکار کر دیا، کیا تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو جس پہ اللہ کے نبی راضی ہو گئے تھے؟ سرکار نے جس بنیاد پر مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا دین کا، کیا تمہارے نزدیک وہ سند صحیح نہیں ہے؟ اما تردون، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو جس چیز پہ اللہ کے نبی راضی ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا کس چیز پہ راضی ہو گئے تھے؟ تو حضرت عمارہ نے کہا اتیتہ وانا کافر، میں ان کے پاس آیا تھا اس وقت میں کافر تھا، فشہدت اللہ الہ الا اللہ وانہ رسول اللہ، میں نے حالت کفر میں وہاں جا کر یہ کلمہ پڑھا تھا تو سرکار نے مجھے مومن ہونے کی ڈگری دے دی تھی، تو سرکار جب مان گئے تم کیوں نہیں مانتے؟ جو کلیئرنس سرکار دے چکے تم نے مجھے پھر کٹہرے میں کھڑا کیوں کر لیا؟ تم پھر یہاں تک اتر آئے کہ میرا سر اتارنے لگے ہو، میں نمازی، میں مومن، میں کلمہ گو۔ اب انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو، چونکہ ہمارا عقیدہ نہیں تمہارا، ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم خارجی ہیں، اور تم اگرچہ اللہ کے نبی نے تمہارا کلمہ معتبر کیا، ہم نہیں معتبر سمجھتے اس کو، معاذ اللہ۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ یہ کہنے کے بعد حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب دیکھو یہ ہے صورتحال، آج کی یہ ہلاکتیں، آج کا یہ قتل، یہ تو وتیرہ ہے شروع سے، یہ تو ہے ہی یہی خارجیت اور یہی پس منظر ہے۔ اب دیکھو وہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرم بات کر کے ساری صورتحال کو واضح کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان کو نہیں مانا گیا، ان کے دین کو نہیں مانا گیا، اور نماز پڑھنے گئے ہیں اور سر کٹا بیٹھے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ مسجد تھی خارجیوں کی، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز قبول کر لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں قبول کریں گے، ہم تیرے دین کو دین نہیں سمجھتے۔
اپنے سوا سب کے دین کا انکار، یہ ہے خارجیت۔ اس انکار پر آج یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اپنے سوا سب کا دین کا انکار کر کے دکان پہ بیٹھا مسلمان ان کے نزدیک مومن نہیں رہا، اس ملک میں رستے پہ جاتا ہوا مسلمان ان کے نزدیک مومن نہیں رہا، منبر پہ بیٹھا ہوا مسلمان ان کے نزدیک مومن نہیں رہا۔ اس کو پہلے انہوں نے اپنا دین بنایا، پھر بعد میں قتل عام شروع کر دیا اور دھماکے اور خودکش حملے اور یہ ساری صورتحال، اور اس کو اپنا خانہ ساد شریعت کا نام دیا جا رہا ہے اور اس پر ایک دین کا کور چڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن اب وہ ساری صورتحال عام انسان کے سامنے بھی آ گئی ہے۔ اسلحہ کس کا ہے، پیسہ کس کا ہے، ڈالر کس کے ہیں، کتنے یہودی ہیں، کتنے ہندو ساتھ ہیں، کہاں کہاں سے کیا کیا کچھ آیا ہوا ہے اور کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ خارجیت ہے جس نے سب کو اپنے پروں میں لیا ہوا ہے اور اپنی بدعقیدگی کو مکس کر کے کفر و یہود و حنود کے ساتھ آگے حق پرستوں، دین والوں اور امت مسلمہ کے لیے یہ ساری مصیبتیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس واسطے آج اپنے ماحول میں اس عہد کے ساتھ حق کو بیان کرو، حق پہنچاؤ اہل سنت کے عقیدے کو کہ یہی راستہ نجات کا ہے، امن کا ہے، یہی راستہ جو ہے صدق و صفا کا ہے اور یہی راستہ کربلا کا ہے۔ یہ شروع سے آنے والی حقیقت اہل سنت و جماعت ہے، اس کے ساتھ ٹکرانے والی خارجیت اور رافضیت ہے۔ شروع سے یہ مقابلہ ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں اپنے بدن کے 1000 ٹکڑے کروانا منظور ہے اور اس میں کوئی ہزیمت بھی نہیں ہوگی، اس میں شرمندگی بھی نہیں ہوگی، اس واسطے کہ جب سینے میں عقیدہ صوفے والا ہے اور دین وہ کربلا والا ہے اور مذہب عرش عظیم سے اترا ہوا ہے اور لوح محفوظ کی صداقتیں سینے میں موجود ہیں۔ باقی ایمان قیمتی چیز ہے، جان قیمتی نہیں ہے۔ ایمان جب رب نے دیا، سلامتی دی، پختگی دی اور ایمان کی وہ حیثیت دی جس کا پس منظر وہاں اٹیچ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حفاظت ایمان کے لیے ہے۔ ہم حفاظت ایمان میں چلیں گے، جیئیں گے، بڑھیں گے، آگے گزریں گے، حق بات کہتے ہوئے انشاءاللہ اس وعدے کے مطابق جو روحوں نے رب سے کیا ہوا ہے آگے بڑھتے جائیں گے۔ لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا، کسی کے روب سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم ہر میں کعبہ میں، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا۔ گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔ غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے، کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا۔ جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بکھی میں، رزم گاہ حقیقت سے کھسک جانا نہیں آتا۔ یہ صورتحال انشاءاللہ ایک معاہدہ ہے روح کے ساتھ اور اللہ کی ذات اور گنبد خضرا کی ہریالی، سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نگاہ عنایت کے ساتھ۔ اس واسطے انشاءاللہ قافلہ چلتا جائے گا۔ یہ زندگی یہ ادھار ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس کا سودا کیا ہوا ہے، رب کے آگے بیچی ہوئی ہے۔ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس واسطے حق کی حمایت، حق کی بات اور حق کی آواز کو پہنچانا یہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔